بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أفضل الصالحين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات المؤمنین السلام علیکم. پروردگار عالم اپنی بابرکت کے دارشان مجید میں صاحبان ایمان کو حاجت کر کے یہ شاخ ہمارا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. ماہ رمضان اور آج کے درس کا چھٹا سلسلہ ہے کہ سب سے پہلے ماہ رمضان اور روزے سے متعلق ہمارے والا چھٹے امام ہمارے آپ کے چھٹے امام شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن بنا کسی عذر کے روزے کو ترک کر دے تو اس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، یعنی اس کے اندر تمام قوت طاقت سب چیز موجود ہو، روزہ واجب ہو، اس کے باوجود بھی بنا کسی وجہ کے بنا کسی ریزن کے بنا وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، یعنی وہ پھر مومن نہیں رہ جاتا. اور روزہ افطار کرانے کی فضیلت میں ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی حلال روزی سے کسی بندہ مومن کو روزہ افطار کروائے تو تمام اللہ کے فرشتے ہر روز اور جناب جبرائیل شب قدر میں اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں. یعنی ایک بندہ مومن کو افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے کہ جو شخص اپنی حلال روزی سے اگر کسی بندہ مومن کو افطار کرا رہا ہے تو اللہ کے تمام فرشتوں کی تعداد کسی بھی شمار نہیں ہے کہ کتنے فرشتے پیدا کیے ہیں، تو ہر ایک فرشتہ جو ہے اس بندہ مومن کے اوپر کہ کسی دوسرے شخص کو افطار کروائے. شرط یہ ہے کہ اپنی حلال روزی سے کرائے تو تمام اللہ کے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور پھر جناب جبرائیل بھی جو ہیں وہ شب قدر میں اس بندہ مومن کے اوپر درود بھیجتے ہیں. کل تقریر سے متعلق ایک مسئلہ تھا جو رہ گیا تھا، آپ سے عرض کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو یہ یقین رہے، یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے تو تب تک اسے چاہیے کہ وہ پہلے والے فتوے کے اوپر عمل کرتا رہے. یعنی جب تک اسے یقین ہے کہ مجتہد کا فتویٰ ابھی یہی ہے، نہیں بدلا ہے، جب یقین ہو جائے کہ بدل گیا ہے تب وہ اس فتوے کو چھوڑ کر دوسرے نئے فتوے پر عمل کرے گا. لیکن ہاں اگر شک ہو کسی مسئلے میں کہ نہیں مجتہد کا فتویٰ اس میں بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے تو وہ اپنے پہلے والے فتوے کے اوپر ہی باقی رہے گا. جب بالکل یقین حاصل ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے تب وہ نئے فتوے کے اوپر عمل کرے گا. بھائی چونکہ ماہ رمضان ہے تو اس بات کا ذکر جو ہے کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کے درس میں ان چیزوں کا بیان کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان کی تعداد 9 ہے کہ 9 چیزیں اگر کوئی انسان انجام دے تو اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کھانا پینا، دوسرا جماع یعنی غسل کرنا، تیسرا استمناء یعنی ایسا عمل انجام دینا جس سے غسل واجب ہو جائے، چوتھا خدا، رسول اور ائمہ طاہرین کی طرف کسی غلط بات کی نسبت دینا، یعنی وہ کام کو اور کہ جو نہ اللہ نے کہا ہو، نہ رسول نے کہا ہو، نہ ائمہ طاہرین نے کہا ہو اور ہم ان کے نام سے منسوخ کریں کہ فلاں امام نے ارشاد فرمایا یہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے، اگرچہ حالانکہ وہ نہ ہو تو ایسے کرنے سے جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور پانچواں مرحلے میں کیا ہے؟ غلیظ و غبار کا حلق تک پہنچانا، یعنی دور کرتا ہو چاہے وہ یا پھر چاہے وہ حرام چیز کی غلیظ و غبار ہو جیسے مٹی ہے یا پھر حلال چیز کی جیسے آٹا وغیرہ ہے، تو اگر اس کی غلیظ و غبار حلق تک پہنچ رہی ہے، انسان کے حلق تک پہنچ جائے، انسان رعایت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. چھٹا مرحلہ
کہ اپنے پورے سر کا پانی میں ڈبونا. اگر کوئی شخص اپنے پورے سر کو جو ہے پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. 7واں مرحلہ وہ ہے کہ انسان اذان صبح تک حالت جنابت یا حالت حیض میں باقی رہے تو اس سے بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. 8واں مرحلہ انیما لینا. انیما یعنی ایک علاج ہوتا ہے جس میں جو ہے کھانے کے مقام پر دوا جو ہے دوا کا استعمال کیا جاتا ہے, دوا لگائی جاتی ہے. تو اس میں 2 مرحلے ہیں. ایک جو ہے ہوتا ہے لیکوڈ ہوتا ہے, اگر لیکوڈ والی چیز سے انیما لیا جا رہا ہے تو پھر اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. لیکن ہاں اگر وہ خشک والی سوکھی چیز اگر لگائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا مگر مکروہ ہو جاتا ہے. اور 9واں اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ عمدن قے کر, یعنی جان بوجھ کے کوئی انسان الٹی کر دے. تو یہ 9 عمل ایسے ہیں کہ اگر جن سے کوئی شخص جنہیں کوئی شخص انجام دے تو اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے. اور اگر جان بوجھ کے ان تمام عمل کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور جب انسان جان بوجھ کر روزے کو توڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, قضا بھی, روزے کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. اچھا, روزے کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو جان بوجھ کر باطل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے, 3 کفارے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھیں, یعنی 60 روزے پینالٹی اور کفارہ ہوگا اس کا, اور ایک روزہ الگ سے 61 پورے مکمل روزے رکھنے ہوں گے, ایک واجب والا قضا والا اور باقی 60 اس کی جو ہے کفارہ. اور دوسرا یہ ہے کہ 60 غریبوں کو جو ہے کھانا کھلائیں, مسکین کو غریب کو جو ہے کھانا کھلائیں, یا پھر آخر میں ہے ایک غلام آزاد کرے. تو یہ تمام یہ 3 کفارے ہیں کہ جو شخص اپنے روزے کو جان بوجھ کر باطل کرے. آئیے پھر سے ایک مرتبہ مبطلات روزہ کی تھوڑی سی تشریح کر دی جائے. پہلی چیز جو ہے مبطلات روزہ میں سے کھانا اور پینا. تو کھانے پینے سے مراد ایک انسان جو ہے روزے کی حالت میں بھولے سے اگر اس نے کچھ کھا لیا تو بھولے سے کھانے والے کو روزہ باطل نہیں ہوتا, حالانکہ اس شرط کے ساتھ کہ جیسی جہاں بھی اسے یاد آ جائے کہ ہم روزے سے ہیں, کیونکہ ماہ رمضان میں تو سب کو بتائیے کہ ماہ رمضان یہ پورا روزے کا مہینہ ہی ہے تو اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. تو اب جو ہے اگر کوئی انسان مطلب پھر بھی بھول جائے کہ ہم روزے سے تھے اور بنا احتیاط مطلب بھول جائے اور بھولے سے جو ہے وہ بنا رعایت کیے ہوئے جو ہے کچھ کھا لے, تو جیسے ہی اسے یاد آ جائے کہ ہمارا روزہ ہے تو فوراً ہی وہیں پر ترک کر دینا چاہیے. اور کھانا پینا مبطلات روزہ میں اس وقت بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو سحر کے وقت جو ہے اس نے سحری کی اور اذان فجر کا جو ہے اذان صبح کا وقت قریب ہے. اب اسے پتہ ہے کہ جو ہمارے دانتوں میں کھانا رہ گیا ہے کہ اگر ہم اس میں برش نہیں کریں گے, اس میں مسواک سے صاف نہیں کریں گے تو یہ کھانا چلا جائے گا ہمارے پیٹ کے اندر. تو اگر یہ جانتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا اور وہ رعایت نہ کرے اور وہ دانتوں میں لگا ہوا کھانا چلا جائے تو اسے بھی اس میں شمار ہوگا کہ جان بوجھ کے انسان کی, چونکہ اسے پتا تھا کہ اگر ہم جو ہے یہ کھانا نہیں چھوڑائیں گے تو مسواک نہیں کریں گے, اسے صاف نہیں کریں گے تو یہ کھانا جو ہے ہمارے پیٹ میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی جو ہے اس میں شمار کیا جائے گا کہ جان بوجھ کر کھانا پینے میں یہ بھی چیز شمار کی جائے گی. تو اگر انسان رعایت نہ کرے اور وہ اس طریقے سے چھوڑ دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اور دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ جمع کرنا, یعنی انسان جو ہے اپنی روزہ سے ہم مصری کرے تو جس کے روزے کی حالت میں تو اس میں قضا بھی ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے. تیسرا استمنا, یعنی انسان کو ایسا عمل انجام دے کہ جس کی وجہ سے منی خارج ہو جائے یا اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا, اسے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی کرنا پڑے گا. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ انسان خدا رسول یا ائمہ طاہرین کی طرف کسی غلط بات کو نسبت دے. دیکھیے اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا, غالباً پہلے دن کے درس میں یا دوسرے دن کے درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس بات کی رعایت اکثر لوگوں سے نہیں ہو پاتی ہے, اور ماہ رمضان میں تو ہمیں خاص طور سے اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ تقریباً ہر ایک شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ واٹس ایپ پہ ہمارے پاس کوئی حدیث آئی اور ہمیں اچھی لگی, ہم نے یہ تحقیق کی کہ یہ حدیث جو ہے امام نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس میں جو اچھے باتیں ہوتی ہیں اپنی طرف سے بھی کہتی ہے, انسان نیچے ڈال دیتا ہے حضرت علی علیہ السلام نے کسی کا بھی نام لکھ کے ڈال دیا, کوئی بھی اچھی بات ہے کوئی بھی ایسی بات دوستی سے متعلق یا کسی بھی اس سے متعلق لکھ دیا اور نیچے لکھ دیا حضرت علی علیہ السلام نے, کسی بھی نبی یا کسی بھی یا رسول خدا کا یا کسی بھی ائمہ کا نام اس میں نیچے لکھ دیا. اور ہم نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہم نے تحقیق کی کہ ہمیں بات اچھی لگی, ہم نے فوراً اسے اٹھا کے 10 لوگوں کو شیئر کر دیا.
تو اگر یہ بات جس کی ہم نے بنا تحقیق کے ایک دوسرے کو بھیج دیا ہے، ظاہراً تو عام سی بات ہے کہ ہم نے اٹھایا اور گھر سے شیئر کر دیا، مگر جو ہے یہ بہت ہی، اگر آپ نے رعایت نہیں کی اس بات کو بنا تحقیق کہ آپ نے کسی کو اس طریقے سے حدیث شیئر کر دی کہ جو نبی یا امام سے صادر نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور باطل صرف نہیں ہوگا، باطل ایسا ہوگا کہ آپ کو قضا کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ پانچویں چیز، غلیظ و غبار کا حلق تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر آپ جو ہیں، آپ کہیں سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا سامنے دھول اڑ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس دھول میں جائیں گے، وہاں پر جائیں گے تو یہ دھول جو ہے آپ کے حلق میں داخل ہو جائے گی اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا، مگر پھر بھی جو ہے آپ نے رعایت نہیں کی۔ ایک ہوتا ہے ہم اچانک سے، مثال کے طور پر آپ سڑک میں جا رہے ہیں، اچانک سے کسی نے بغل سے گاڑی نکل کے گئی اور آپ کے اچانک سے دھول آ گئی، تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کر جو ہے آپ ویسے مطلب اس جگہ سے، اس راستے سے گزرے کہ جہاں پر جو ہے غلیظ و غبار یعنی گرد و غبار پڑ رہا تھا، وہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ چھٹا مبتلاۃ روزے میں تو چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر کا، انسان کو اپنا سر جو ہے پورا کا پورا سر پانی میں ڈبو دے۔ یہ جو ہے جان بوجھ کے کرنے میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان حوض کے کنارے سے گزر رہا ہے، دریا کے کنارے سے گزر رہا ہے، کسی ایسی جگہ سے کہ اس کا پیر سلپ کر کے گر جائے، وہ ڈوب جائے، اس کا سر اندر ڈوب جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں باطل ہوگا کہ جان بوجھ کر انسان ارادتاً اپنے سر کو پورا سر، آدھا سر نہیں، پانی میں ڈبوئے۔ پانی میں بھگونے کا مسئلہ الگ ہے، لیکن پانی میں ڈبونے کا مسئلہ ہے کہ انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور ساتویں صورت جو ہے کہ انسان صبح کی اذان تک جنابت یا حیض کی حالت میں باقی رہے۔ تو اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے رات کے سویا، اب رات کے سویا اور فجر سے پہلے جو ہے وہ نجس ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی، اور ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی ہے تو اسے اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ماہ رمضان ہے تو فوراً ہی اٹھ کے جو ہے اپنے آپ کو طاہر کر لے، غسل کر لے، پاک کر لے اپنے آپ کو، تاکہ جو ہے فجر سے پہلے یعنی روزہ رکھنے کی صورت میں پاک رہے۔ لیکن اس نے رعایت نہیں کی، پھر وہ آنکھ بند کر کے سو گئی، یہاں تک کہ دوسری مرتبہ پھر جو ہے اس کی آنکھ کھلی اور اس نے سوچا کہ ابھی جو ہے فجر میں یا سحر میں بھی بہت ٹائم ہے، پھر دوبارہ اٹھ کے وضو کر لیں یا غسل کر لیں گے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے رعایت نہیں کی اور وہ پھر سو گیا۔ تو اب جو ہے اگر یہ فجر سے پہلے تو اپنے آپ کو پاک نہیں کر پایا اور جب یہ اٹھا فجر کا وقت ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں جو ہے اس کے اوپر قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ہے۔ لیکن ہاں اس دوسری صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک انسان رات میں سویا اور فجر سے پہلے وہ رات میں نجس ہو گیا، مگر فجر سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھل پائی، تو ایسی صورت میں جو اپنے آپ کو طاہر کر لے اور اس کا روزہ مانا جائے گا۔ لیکن روزہ اس صورت میں باطل ہوگا کہ جب انسان کی دو مرتبہ، ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ جو ہے ابھی وقت ہے اور سو گیا، رعایت نہ کرے، اپنے آپ کو پاک نہ کر پائے، دو مرتبہ اس کی آنکھ کھلے، اس کے بعد پھر وہ سو جائے، تو لہٰذا ایسی صورت میں یعنی آنکھ کھلے بیدار ہو اور پھر وہ سو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ کہ انیما لینا، وہ تو خیر انسان معالجے کی غرض سے اگر ہے تو اگر روزے کی حالت میں اگر لکوڈ، اگر دوا کے طور پہ لکوڈ لے رہا ہے تو اس میں جو ہے اس کا روزہ باطل ہے، وگرنہ جو ہے اگر خشک ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ اور مکروہات سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ مکروہات جو ہیں وہ انسان کے ثواب میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو وہ جان بوجھ کر الٹی کرنا۔ مثال کے طور پر ایک انسان سحر کے وقت ہے، اس نے رعایت نہیں کی اور اتنا کھا لیا کہ اب جو ہے اسے ڈکار آنے لگی، یا اس کا پیٹ پورا فل بھرا ہوا ہے پانی اور کھانے کی وجہ سے، اب اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ اور انسان جب جان بوجھ کر، دیکھیے بنا رعایت کے تو پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے، مثال کے طور پر بھولے سہون کوئی کام ہو جائے تو اس میں انسان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو گیا ہے تو پروردگار عالم سے معاف کر دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر انسان ان تمام باتوں کی رعایت نہ کرے تو اس کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سبھی حضرات کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام کاموں سے پرہیز کریں روزے کی حالت میں کہ جو ہمارے روزوں کو باطل کر دیتے ہیں یا اس کا ثواب کم کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔